الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات یہ جو ہم تقسیم پڑھ رہے تھے، پہلی تقسیم تھی حدیث کی اتصال کے اعتبار سے، ایسے ہی تھا، وہ ہم دیکھ چکے ہیں، اب ہم اس کو دہرا نہیں رہے۔ دوسری تقسیم ہے انقطاع کے اعتبار سے، بات واضح۔ انقطاع ہم دیکھیں گے ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی۔ اب ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو بات آئے گی وہ وضاحت کر دیں گے۔ والتقسیم الثانی فی الانقطاع ای عدم اتصال الحدیث بنا من رسول اللہ۔ اچھا یہ تو اتصال ہی ہے، لیکن ابھی بتائیں گے وہ دو انواع ہیں۔ وهو نوعان ظاہر و باطن، اما الظاہر فالمرسل من الاخبار۔ یہ بات دیکھیں، ایک ہے انقطاع ظاہر، ایک ہے انقطاع باطن۔ اچھا انقطاع ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو سند کا انقطاع نظر آ جاتا ہے۔ انقطاع باطن کیا ہوتا ہے جس میں سند کا انقطاع نظر نہیں آتا۔ یہ پہلا فرق ہے، سمجھ میں آ رہی؟ انقطاع ظاہر آپ دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہاں راوی نہیں ہے، یہاں بیچ میں انقطاع ہے، یہ موصل روایت ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ معلق ہے، جو بھی اقسام ہے حدیث کی۔ لیکن انقطاع باطن میں آپ عدم اتصال نہیں دیکھتے، اتصال دیکھتے ہیں۔ عدم اتصال انقطاع باطن جو ہے نا وہ پھر دو اقسام کا ہے، وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ انقطاع باطن کی ایک قسم یہ ہے کہ ہے سند متصل، لیکن آپ راویوں پر جب غور کرتے ہیں تو بھی راوی ان میں سے کوئی ضابط نہیں ہے، راوی ان میں کوئی عادل نہیں ہے یا فاسق ہے، جو ہم شرائط دیکھ چکے ہیں نا، چار عقل، عدالت، ضبط وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی انقطاع باطن ہے، لیکن یہ کس کا موضوع ہے؟ محدثین کا۔ محدثین کس کو دیکھتے ہیں؟ انقطاع ظاہر کو اور انقطاع باطن کی شق اول کو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ محدثین شق ثانی کو نہیں دیکھتے، وہ بھی معیار ہے، لیکن وہ زیادہ کام فقہاء اصولیین کا ہے۔ انقطاع باطن کیا ہے؟ سند متصل بھی ہے، راویوں میں بھی کوئی فاسق نہیں ہے، کوئی عدم ضبط نہیں ہے، بلکہ سب عادل ہیں، ضابط ہیں، سند بھی متصل ہے، کوئی شذوذ بھی نہیں پایا جاتا، کوئی علت ظاہرہ بھی نہیں۔ لیکن وہ حدیث فقیہ یا اصولی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے، یا تو یہ کہہ دیتا ہے صراحتاً، یا یہ نہیں کہتا بلکہ کسی بڑی دلیل کے مقابلے میں اسے چھوڑ دیتا ہے، یا اسے کسی حسن محمل پر محمول کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انقطاع باطن۔ یہ کس کا موضوع ہے؟ اصلاً محدثین کا ہے، لیکن یہ اصل موضوع ہے فقہاء کا اور اصولیین کا، اور اس میں اختلاف چلتا ہے اصولیین کے درمیان، جس کی بنا پر کئی دفعہ حدیث صحیح ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ حدیث ظاہراً ضعیف ہوتے ہوئے ان کے ہاں ان کے اصول قبول پر پوری اترنے کی وجہ سے مقبول ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو انقطاع کیا ہوا؟ انقطاع ظاہر بھی ہوا، باطن بھی۔ ظاہر کیا ہے؟ عدم الاتصال، یہ تو بالکل سب کو نظر آ رہا ہے۔ باطن کی پہلی قسم کیا ہے؟ الاتصال، لیکن مسئلہ راوی میں ہے۔ مسئلہ کس میں ہے؟ راوی میں۔ اور انقطاع باطن کی جو دوسری قسم ہے انشاءاللہ وہ ہم تفصیل کے ساتھ آنے والی ایک دو نشستوں میں دیکھیں گے کہ احناف کے اصول جس سے وہ حدیث کو معلل کرتے ہیں، یعنی علت خفیہ تلاش کرتے ہیں، اس میں علت خفیہ وہ کیا ہے؟ اب پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں جو علت ہے نا، وہ جو شذوذ اور علت ہے، محدثین عموماً یہ بتاتے ہیں کہ وہ علت بھی ہم ہی بتاتے ہیں، اور وہ علل فقہاء اصولیین کہتے ہیں کہ وہ علل ظاہرہ ہوتی ہے۔ یعنی جیسے امام دارقطنی ہے علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے کتاب العلل، جیسے بہت مشہور ہے، تو محدثی وہ فقہاء کہتے ہیں وہ بھی علل ہے، لیکن وہ علل جس فن میں فالو کر رہی ہے وہ علم حدیث ہی ہے، وہ روایت حدیث کا فن ہے۔ لیکن ہم جن علل کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں جن کو محدثین علل شمار نہیں کرتے۔ لہذا ہم دیکھیں گے اصل اختلاف یہی ہوگا نا کہ حنفی کہہ رہا ہوگا کہ میرے خیال میں یہ حدیث معلل ہے، اس کے اندر ایک علت ہے۔ محدث کہے گا ہمارے اصول کے مطابق یہ علت نہیں ہے، لہذا وہ الزام لگائے گا، جو بھی کہے گا۔ ابتدائی زمانوں میں الزام بھی لگتے رہے تھے
کہ یہ حدیث کو قبول نہیں کرتے، یہ اصحاب رائے ہیں، وہ ان کے اپنے اصول دیں گے اپنے اصول۔ تو لہٰذا فقہائے احناف اور کچھ بڑے بڑے علماء کے اقوال ملتے ہیں کہ دیکھو محدثین کا کام حدیث کی روایت صحیح طریقے پر کرنا ہے، درایت کا کام انہیں نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم کریں گے۔ تو وہ اصول بتاتے ہیں آگے، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ نَوْعَانِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ أَمَّا الظَّاهِرُ فَالْمُرْسَلُ مِنَ الْأَخْبَارِ۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مرسل جو ہے، بلکہ ہم تعریف پڑھ لیتے ہیں، بِأَلَّا يَذْكُرَ الرَّاوِي الْوَسَائِطَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بل يقول قال الرسول كذا۔ کہہ رہے ہیں مرسل اخبار وہ ہیں کہ جس میں راوی اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے ذکر نہ کرے، بلکہ ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احناف کی تعریف ہے حدیث مرسل کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرسل محدثین کے ہاں اور ہے اور مرسل احناف کے ہاں اور ہے۔ محدثین کی جو مشہور تعریف ہے، جو جمہور محدثین کے ہاں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تابعی کرے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث کیا شمار ہوتی ہے؟ مرسل حدیث شمار ہوتی ہے۔ مرسل من اقسام الاحادیث الصحیحہ ہے یا ضعیفہ ہے عثمان صاحب؟ یعنی مرسل جو ہے وہ صحیح حدیث کی اقسام میں سے ہے، ضعیف حدیث کی اقسام میں سے؟ عند المحدثین صحیح ہے مرسل ضعیف۔ مرسل حدیث جو ہے یعنی بالکل ضعیف جیسے ہوتی ہے، ضعیف سے تو وہ ہم چھوڑ رہے ہیں، بالکل ضعیف کو چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ حدیث صحیح اور ضعیف کی تقسیم کریں تو مرسل روایت کو عند المحدثین آپ حدیث صحیح میں ڈالیں گے یا ضعیف میں؟ ضعیف میں ڈالیں گے۔ اچھا، محدثین کی جو تعریف ہے قال التابعی قال رسول اللہ، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بیچ میں کون گرا ہوا ہے؟ صحابی۔ تو صحابی کی عدالت تو ضرر نہیں، جہالت ضرر نہیں دیتی نا، تو پھر یہ حدیث ضعیف کیوں؟ ہاں، اس لیے کہ احتمال یہ بھی تو ہے نا کہ تابعی نے تابعی سے سنا، اور وہ تابعی جو ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صرف یہ احتمال ہو، یعنی کوئی مرسل روایت بیان کرنے والا کبار تابعین میں سے ہو اور اس کے بارے میں ہمیں یہ یقیناً پتہ ہو کہ وہ صحابہ ہی سے روایت کرتا ہے، تو ہم اس کی مرسل روایت کو قبول کر لیں گے۔ جو محدثین کی شرائط ہیں مرسل روایت کو قبول کرنے کی، وہ ابھی میں بتا دوں گا، وہ 5 شرائط اصلاً امام شافعی کی ہیں۔ وہ 5 شرائط کس کی ہیں؟ امام شافعی کی، یعنی 5 شرائط میں سے ایک شرط بھی پائی جائے، 5 کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو حدیث مرسل قبول ہوگی۔ امام شافعی یہ نہیں کہہ رہے، امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 شرائط میں سے ایک بھی پائی جائے گی تو قبول ہو جائے گی۔ احناف کی تعریف کیا ہے مرسل کی؟ احناف کی تعریف ہے کوئی بھی شخص اٹھ کے، ابھی صرف یہ ذہن میں رکھے، ابھی ہم دیکھیں گے وہ 4 اقسام کریں گے۔ کوئی بھی شخص کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ 14ویں صدی میں ہو، ابھی صرف تعریف کے اعتبار سے وہ حدیث مرسل ہے۔ ان کے ہاں مرسل عام ہے ہر قسم کے انقطاع۔ یعنی کیا مطلب؟ امام بخاری کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث معلق کہلاتی ہے، جیسے معلقات بخاری ہیں۔ احناف کے ہاں یہ کیا ہوگی؟ مرسل۔ امام سفیان ثوری بیٹھ کے اپنی مجلس میں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل روایت ہے۔ امام شہاب زہری کہتے ہیں مرسل روایت ہے۔ سعید ابن المسیب کہتے ہیں مرسل روایت ہے۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ جو بھی شخص کہے گا قال رسول اللہ اور بیچ میں واسطے نہ بتائے، وہ کیا ہے؟ وہ روایت مرسل ہے۔ اور یہ روایت احناف کے ہاں مقبول ہے۔ یہ روایت احناف کے ہاں کیوں مقبول ہوتی ہے وہ بھی دیکھنا۔ یعنی صحیح تر قول ان کا یہ ہے کہ یہ روایت پہلے 3 جو زمانے ہیں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے، ان میں کوئی شخص عادل ثقہ جو عموماً ثقہ راویوں سے روایت کرتا ہے، عموماً اگر وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث مرسل ہے، مقبول ہے، حجت فی الدین ہے، فی العمل یعنی فی العقیدہ نہیں۔ دلیل کیا ان کی؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ جو سند بیان کرتا ہے نا پہلی ابتدائی صدیوں میں، وہ شک کی وجہ سے کرتا ہے۔ یعنی من اسند فاحال، کیا مطلب؟ جو سند بیان کر دیتا ہے وہ ذمہ داری داڑھی پہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی حدثنی فلان قال حدثنی عن فلان عن فلان عن فلان، جو کہتا ہے قال رسول اللہ وهو ثقہ،
تو وہ اسی وقت یہ بات کہتا ہے جب تک اسے کامل یقین نہ ہو کہ بیچ میں جتنے وسائط ہیں جو اس نے معذوف کیے وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ مقبول ہیں۔ لہذا ہم امام مالک علیہ الرحمہ، مالکیہ اور احناف کے ہاں یہ روایت قبول میں جاتی ہے۔ ابھی بہت بڑا فرق واقع ہوتا ہے، اس سے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ آ کر بتاتے رہے کوئی فلاں ضعیف کا ہے، یہ تو روایت دیکھو ضعیف ہے، منقطع ہے، ابھی ہوگی ان کے اوپر حجت تمام نہیں ہوگی اس سے، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اصول حدیث، یا اصول حدیث نہ کہیں سے اصول فقہ ہے کہ بھئی ہم اس طرح کی روایت کو فلاں فلاں دلیل کی بنیاد پر قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا محدثین، یا اصل میں یہاں محدثین کا مسئلہ بھی نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے بیان کردہ اصول چونکہ بعد میں اکثر محدثین ان کے مسلک پر رہے ہیں، تو وہ اصول حدیث کی کتابوں میں آ گئے۔ تو اب جو بھی انہیں پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اصول متفق علیہ ہے روایات کے قبول کرنے کے لیے، حالانکہ وہ اصلاً احناف، مالکیہ اور شافعیہ میں اختلاف ہے۔ بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے مطلب یہ کوئی، اب وہ بتا دیں کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ یہ تو بخاری کی حدیث کے خلاف، اس سے کیا فرق پڑے گا بخاری کی حدیث کے خلاف ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ محدث، وہ فقہاء اس زمانے میں بیٹھے ہیں، وہ حدیث کو قبول کر رہے ہیں مختلف شرائط کے ساتھ، اور ان میں اختلاف ہے جائز دائرے کے اندر قبول کرنے میں، اور وہ اس کی بنا پر کسی اور حدیث کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ رد کسی حدیث کو نہیں کرتے، بلکہ زیادہ قوی کو کم قوی پر ترجیح دیتے ہیں اپنے دلائل کے اعتبار سے۔ بات ویسے بات ہے مسلم حدیث کی، کیونکہ وہی حدیث اگر 3-4 جگہ اور آ گئی ہے اور وہ متصل ہے تو پھر تو بات ویسے یہ ہوگی، پھر تو ختم ہوگی بات۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ حدیث، اصل مسئلہ تو ہے کہ وہ حدیث متصل نہیں ہے۔ وہ تو متصل نہیں ہے، باقی متصل حدیثوں سے بالکل مطابق رکھتی ہے، پھر تو قبول ہوئی جائے۔ لیکن اگر نہیں مطابق رکھتی پھر کیا ہے؟ ہاں، مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کچھ حدیث کو پرکھنے کے اصول محدثین کے سوا بھی ہیں، وہ ان پر پرکھ کے دیکھیں گے، اگر ان کے اصولوں پر پوری اتر گئی تو اس حدیث کو قبول کر لیں گے، نہیں اترے تو نہیں کریں گے، رد نہیں کرتے۔ ویسے یہ بات غلط ہے، اور بہت سے جو اصولیین ہیں احناف میں فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایک عبارت مطلق آ جاتی ہے کہ بھئی ہم رد کر دیتے ہیں۔ رد کرنے سے مراد ان کی ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اس درجے کی نہ فرضیت ثابت کرتے ہیں، نہ بلکہ کم درجے میں ہم اصول فقہ میں دیکھ چکے ہیں، کبھی واجب ثابت کر دیتے ہیں، کبھی سنت ثابت کر دیتے ہیں، اور یہ فرق مراتب انہوں نے پیش نظر رکھا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں ویسا لگتا ہے خاص قسم کی ظاہریت کی وجہ سے کہ حدیث اور قرآن میں کوئی فرق مراتب نہیں رہا، بلکہ کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کے درجے سے قرآن سے زیادہ اوپر ہے، کچھ لوگوں کے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ قرآن بھی اتنا کوئی نہیں ہوگا جتنا صحیح بخاری۔ بھائی فرق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں قطعیت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ نقل کیے، جیسے ہم امام غزالی کو دیکھ چکے ہیں نا المستصفیٰ میں، انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں کیا حنفیہ کے ہاتھ مانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرق مراتب رکھا ہے کہ میرے سے کچھ باتیں احاد کے طریقے پر نقل ہوں گی، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہم کریں گے، عمل واجب ہو جائے گا، اور کچھ باتیں قطعیت کے ساتھ ثابت ہوں گی۔ تو لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بخاری اصل ان کی نماز کیوں نہیں ٹھیک، اس لیے یہ بخاری کے مطابق نہیں ہے، ان کی یہ شے کیوں نہیں ٹھیک، یہ بخاری کے مطابق نہیں ہے۔ تو امام بخاری سے پہلے بدل لوگ کیسے نماز پڑھتا تھا، یہ اہم سوال ہے، یعنی سوچنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھتے بھی تھے۔ اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جو فقہی اصول ہیں ان کے ساتھ یہ محدثین کا ایک چلا ہے شروع سے، اور یہ ان کے اصول ہیں اور ان کے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ امام شافعی کے اصول ہیں جو بات نہیں، ہاں ایسا ہی۔ لیکن جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ امام شافعی کے بھی پیرالل ایک محدثین شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اصل میں وہ جو محدثین کا بیان ہے نا، وہ امام شافعی والا، وہ خاص طور پہ عقیدے میں بولا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا محدثین کی ایک لائن ہے، لڑی ہے، ایک مسلک ہے، وہ جیسے جس کو آپ اثری کہہ دیتے ہیں یا حنبلی کہتے ہیں، اس طرح وہ خاص عقیدے کے بارے میں ہے، یعنی وہ ایک محدثین کا ایک گروہ ہے۔ لیکن عموماً جب آپ اصول فقہ بولتے ہیں تو محدثین کے اپنے کوئی اصول فقہ نہیں ہے، محدثین تو آپ تک حدیث، اب وہ چونکہ جو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محدثین نے جو حدیث کے قبول کرنے کی شرائط بیان کی ہے نا، امام شافعی علیہ الرحمہ نے ان شرائط پر اضافہ نہیں کیا۔ امام مالک ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں، ان سب کے ہاں ان شرائط پر اضافہ بھی پایا جاتا ہے، اس لیے وہ دونوں ایک ہی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اور جتنے بھی آپ اصول حدیث پڑھتے ہیں عموماً وہ اس طریقے پر ہوتی ہیں جس میں گویا اصول فقہ جو بیچ میں آپ کیا کہیں گے انجیکٹڈ ہے نا، وہ امام شافعی کا ہے علیہ الرحمہ۔ اس کے نتیجے میں بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کو جواب دیتے وقت احناف کو بھی مشکل پیش آتی ہے
اگر وہ وہی انہی اصولوں کو پیش نظر رکھیں اور وہی ان کے ہاں بھی اسی طرح مقبول ہوں تو وہ جواب کیسے دیں گے؟ واقعی پھر ان اصولوں کے مطابق وہ حدیث تو قابل قبول نہیں ہوگی، وہ حدیث تو ضعیف قرار پائے گی۔ تو کیا فرماتے ہیں یہ ہے، اب وہ بتا دیں گے 4 ادوار ہو سکتے ہیں۔ یہ مرسل حدیث کیا ہوئی احناف کے ہاں، ان یقول الراوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو 4 اقسام۔ جی یہ حدیث مرفوع کا ہے۔ مرفوع ایک ہوتی ہے مسند، ایک ہوتی ہے مرفوع، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مرفوع روایت یہ ہے کہ میں بھی یہاں بیٹھ کے اگر کہوں گا نا قال رسول اللہ تو یہ حدیث مرفوع شمار ہوگی، لی انی رفعته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا یہ مسند ہے؟ مسند کب ہوگی؟ جب میں کہوں حدثنی فلان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالحدیث مسند، تو پھر حدیث مسند مرفوع ہوتی ہے۔ وهو 4 اقسام لانه اما ان يرسله الصحابی، یہ پہلی قسم ہے، یا تو مرسل کون ہو؟ صحابی۔ اچھا مرسل کا لغت میں کیا معنی ہوتا ہے؟ ارسلتہ کا مطلب ہوتا ہے اطلقتہ، چھوڑ دینا کسی شے کو، ارسلتہ۔ تو جب آپ سند بیان کرتے ہیں تو آپ نے وہاں سے لے کر یہاں تک گویا پوری چین کو تھام کے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کہیں قال رسول اللہ تو انا ارسلت الحدیث عن السند، میں نے سند کی وجہ حدیث کو سیدھا بیان کر دیا، یہ مرسل۔ تو اب مرسل کون ہوگا؟ راوی۔ تو راوی یا تو صحابی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پہلی قسم کیا تھی؟ اما ان یرسلہ الصحابی، تو مرسل یا تو صحابی ہوگا، او یرسلہ القرن الثانی والثالث، یا مرسل قرن ثانی اور ثالث میں سے ہوگا، یعنی تابعی اور تبع تابعی، او یرسلہ من دونہم، یا مرسل ہو ان کے سوا بعد میں ہو، یعنی او ہوا مرسل، اب یہ حدیث ہے، او ہوا مرسل من وجہ دون وجہ، یا وہ حدیث مرسل ہو ایک اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے نہ ہو، یہ سب کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی بھی وہ بھی اس کو قبول مانتے ہیں۔ اب یہ 4 اقسام ہیں، اس کی تفصیل وہ کریں گے۔ ہاں یہ اقسام کے لیے جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر حدیث مرسل من وجہ ہو اور متصل من وجہ ہو تو یہ مقبول عند المحدثین بھی ہے، کیونکہ اب وہ مقبول اس لیے نہیں ہے وہ مرسل ہے، وہ اس لیے مقبول ہے کہ وہ متصل من وجہ آخر ہے۔ من وجہ میں نے ایک لحاظ سے، ہاں من وجہ مطلب ایک اعتبار سے مرسل ہے، دوسرے اعتبار سے متصل، وہ بھی قسم آ رہی ہے۔ دیکھیں ویسے میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے امام شافعی کی جو شرائط ہے نا رسالہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ 5 شرائط ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے تو مرسل روایت محدثین کے اصول کے مطابق قبول ہوتی ہے، احناف کے اصول کے مطابق قبول نہیں ہوگی، کیونکہ محدثین کا اصول ہے اس میں قول التابعی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام شافعی جو 5 میں سے ایک شرط بھی بیان کر رہے ہیں وہ حدیث مرسل کی اپنی تعریف میں اس کے قبول ہونے کی شرائط ہے۔ احناف تو اس سے پیچھے لے کے جا رہے ہیں، کرنے تھا امام شافعی کہیں گے کرنے حارث کہاں سے آ گیا، میں تابعی کی بات کر رہا ہوں، تبع تابعی کی بات نہیں کر رہا۔ تابعی اگر کہے گا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث قبول کر لوں گا اگر اس میں سے 5 شرائط میں سے ایک شرط پائی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ ہو من مراسیل کبار التابعین، بڑے بڑے تابعین جو ہیں جیسے سعید ابن المسیب ہیں، امام شعبی ہیں، ابن سیرین ہیں، زہری ہیں، یہ کریں گے تو قبول کر لیں۔ انہوں نے بھی کہیں سے لیے ہوئی ہے بات وہ بتا تو رہے نام بتانے میں ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ہاں یہی اصل میں شروع میں ابن سیرین کا وہ مشہور قول ہے نا کہ ما كنا نكذب او ما كان يكذب بعضنا بعضا، ہم ایک دوسرے کی تکذیب تو نہیں کرتے تھے، جو بھی کہتا تھا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قبول کر لیتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما ظهر الكذب، تو جب یہ جھوٹ پھیلنا شروع ہو گیا تو پھر ہم نے یہ کہنا شروع کیا سموا لنا رجالکم، اچھا اپنے اب لوگ بتاؤ بیچ میں کس سے سنا ہے، ورنہ پہلے لوگوں کو یہ عادت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بتائیں، کیونکہ صدق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ نہیں باندھ رہا، لیکن جب جھوٹ پھیلا تو اب سند کی ضرورت پیش آئی، تو اصل سند نہیں ہے، اصل تو وہ راوی ہوتا ہے جو کہے کہ قول رسول اللہ، لیکن سند کی حاجت کیوں ہوئی؟ لفشو بالکذب، کیونکہ کذب پھیل گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا پہلا کیا ہے؟ وَهُوَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابِيِّ فَمَقْبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ، اگر وہ صحابی مرسل ہے تو پھر یہ مقبول بالاجماع ہے، تو مرسل صحابی حجت ہے،
سب کے ہاں کیا مطلب مرسل صحابی کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں تابعی نہیں، قال الصحابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لم اس نے یہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سمعت، بلکہ وہ کہتا ہے قال رسول اللہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قال، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، وہ بہت چھوٹے تھے، قال رسول اللہ. تو اب زیادہ احتمال یہ ہے نا کہ شاید انہوں نے ڈائریکٹ نہ سنا، بلکہ اب ہم اس کو کیوں مقبول بالاجماع کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہاں بیچ میں کوئی صحابی ہے، ہم ان کی جہالت سے یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، ہم حدیث کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں بس، تو لہذا فمقبول بالاجماع. اس میں تابعی بھی تو صحابی نے تابعی امکان ہے لیکن وہ ذرا کم ہے. اور اگر بالفرض سنا بھی ہو، یعنی اگر سنا بھی ہو کہ صحابی نے اگر تابعی کی بات کی تصدیق کی ہے تو بس یہ کافی، یعنی اس نے کہہ دیا کہ سمعت سعید بن المسیب، تو اس نے نہیں کہا کہ سمعت سعید بن المسیب، بلکہ اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اس کے ہاں بھی احتمال نہیں ہے. تو احناف تو خیر بعد والوں بھی قبول کر رہے ہیں. وہ تو وہ صحابی بعد میں آئے ہیں، آخری 2-3 سال میں آئے، وہ بیان کر رہے ہیں بات پہلے کی ہے. ہاں انہوں نے کسی صحابی سے سنی ہے، تو مرسل ہی ہوگی، وہی ہم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مرسل قبول ہے. وہی مرسل ہی ہوگی جی ہے مرسل، لیکن وہ اس کو ہم اس کے لیے نا حدیث مرسل ہم نہیں بولتے، اس کے لیے لازماً ہم لگاتے ہیں مرسل صحابی. اگر آپ خالی مرسل روایت بولیں گے تو مرسل صحابی اس میں داخل نہیں ہوتا. یہ ہے مرسل ہی، چلیے ہے تو مرسل ہی. تو ثابت نہیں سنا. ہاں وہ صحابی نے نہیں سنا، ہے تو مرسل. لیکن یہاں لکھا سمیت ہو، ہاں ہاں مرسل کچھ سنا ہے، ہاں سنا بالکل ایسے ہاں بالکل ایسے کہتے ہیں. حدیث میں سمیت ہو کا لفظ نہیں آئے گا. ہاں اس میں صحابی کیا کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس. اچھا ویسے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ضروری نہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں صحابی کہہ رہے ہیں وہ مرسل ہو، مرسل صحابی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یقیناً پتا ہو کہ انہوں نے خود سنی ہے. جیسے ثقیفہ بنی سعدہ میں سیدنا ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من قریش بالفرض. تو یہ ایسا نہیں ہم کہیں گے مرسل روایت نہیں، حضرت ابو بکر ہی نے سنی ہے، لیکن اس وقت یہ محل نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کرنے لگیں کہ سمعت رسول اللہ، وہ کہیں قال رسول اللہ، کیونکہ یہ بات سب کے ہاں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے. وہاں یہ سمعت تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ بات اتنی شائع ہو چکی ہے کہ وہ سب صحابہ کو پتہ ہے تو وہ سب یہی کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من قریش لأن غالب حاله ان يسمع بنفسه منه. کہہ رہے غالب حال تو یہی کہ خود 5 کتاب ہے امام شافعی. ہاں ہاں اچھا وہ تھی من مراسیل کبار التابعین، پہلی شرط یہ ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث مسند فی معنی، یا یہ ہو کہ کوئی حدیث مسند چاہے لفظ کے اعتبار سے موافق نہ بھی ہو لیکن معنی کے اعتبار سے موافق کوئی حدیث مسند آ جائے. ابھی میں نے کہا تھا مسند وہ جس میں سند بیان کی جائے گی، یعنی متصل روایت. اگر فی معنی بھی آ گئی تب بھی ہم اس کو کیا کر لیں گے قبول. پھر فرماتے ہیں کہ موافقت مرسل مقبول، یعنی ایک روایت ہے مرسل، اچھا وہ کبار تابعین کی نہیں ہے، صغار تابعین کی، لیکن کبار تابعین کی مرسل مقبول روایت اپنے معنی کے اعتبار سے اس کی تائید کر رہی ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی اب یہاں تائید مسند روایت نہیں کر رہی اس کی، تیسری شرط ہے اس کی تائید ایک اور مرسل روایت، لیکن وہ مرسل امام شافعی کے اصول پر قبول ہے، وہ تائید کر رہی ہے، تو ہم یہ والی مرسل بھی قبول کر لیں گے چاہے وہ تائید صرف معنی میں ہو، تائید صرف معنی میں ہو لفظ میں نہ ہو. یا فرماتے ہیں قول صحابی جو مسند ہو، یعنی اس مرسل حدیث کے موافق قول صحابی پایا جاتا ہے. یعنی مرسل ہے، تابعی نے کہا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہمیں ایک صحابی کا قول بھی مل گیا، اگرچہ اس میں انہوں نے نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی لیکن اس قول کی تائید اس قول صحابی سے ہو رہی ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی قبول کر لیں مرسل روایت کو. لیکن یہ مرسل کون سی ہے؟ امام شافعی کے اصول میں مرسل ہے جس میں تابعی کہتا ہے قول رسول اللہ. یہ بات ذہن میں رکھیے. احناف کے ہاں تو جو عیسیٰ ابن ابان ہے نا، عیسیٰ ابن ابان جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، امام محمد کے شاگرد، جو مجلس میں حاضر نہیں ہوتے تھے کہ یہ تو حدیث کے مخالف ہے، پھر حاضر ہوئے تو انہی کے گرویدہ ہو گئے. تو ان کا اصول جو جمہور احناف کے ہاں وہ یہ ہے کہ بھی ذکر بھی ہوگا
کہ 3 صدیوں کے بعد بھی، 3 صدیوں کی کہنا چاہیے مطلب 3 قرون کے بعد بھی مرسل روایت مقبول ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جو امام کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ثقہ ہو، ٹھیک ہے، اور عارفا بالجرح والتعدیل ہو، یعنی محدث بھی ہو، یعنی جرح و تعدیل کا عالم بھی ہو اور ثقہ ہو اور امام ہو، وہ کہے چاہے تبا تابعین میں بیٹھ کے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی ہم قبول کریں گے۔ امام سے مراد خلیفہ نہیں، امام سے مراد امام فی الدین یعنی صاحب علم بالروایت، یعنی بالدرایہ بھی ہو، بالروایہ بھی ہو، اور کیا ہو فی نفسی ثقہ، اپنی ذات میں ثقہ بھی ہو، وہ مقبول ہو جائے۔ بہت فرق پڑ گیا اس سے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو آپ نے صحابی مقبول بالاجماع، یہ امام شافعی کی فیکٹری ہے کوئی غلط؟ نہیں، یہ تو یہ اپنا اجماع احناف کا نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہیں مرسل صحابی کا مسئلہ جو ہے وہ محل نزاع ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ہاں بھی مقبول ہے، ان کے ہاں بھی، تو مقبول بالاجماع ہے، ٹھیک، یعنی بالاجماع سے مراد اجماع اہل سنت جیسے وہ مراد ہے۔ کہہ رہے ہیں لأن غالب حاله ان يسمع بنفسه منه، پانچویں لگے، ہاں یہ فرماتے ہیں یتقوی بفتوی العلماء، پانچویں یہ ہے کہ یتقوی بفتوی العلماء، یعنی تابعین نے کہا اور وہ مسئلہ حکم شرعی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی تابعین نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خبر کوئی قیامت کی یا عقیدے کی نہیں دے رہے اور اس طرح کی حکم شرعی کا بیان ہے۔ وہ روایت کب مقبول ہوگی؟ اگر جو علماء ہیں اس زمانے کے، ان کا فتویٰ بھی اس کے موافق ہے، یعنی یتقوی وہ حدیث قوت پالے گی، یتقوی بفتوی العلماء، فتوی العلماء الذی یوافق هذا الحدیث، جو اس حدیث کے موافق ہے۔ یہ 5 ہے۔ جو فتوی العلماء وہ بھی کسی اصل کی قیاس بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ قیاس ہے، لیکن ہم قیاس کا حکم بہرحال کم رہتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں مرسل روایت بھی آئی، تو اب ہم گویا یہ مرسل روایت اس قیاس کے موافق ہو کر یہ قیاس کی بھی تائید کر لیں گے، کیونکہ بہرحال اس کا درجہ وہ کہہ رہے ہیں کسی درجے میں گویا قیاس سے اونچا ہے، لیکن اس روایت کو قبول کرنے میں ہمیں مدد کیا ملی کہ یہ قیاس کے موافق بھی تھی اور علماء کی اکثریت کا فتویٰ بھی اس کے اوپر تھا، تو یہ قوی ہو گئی ہمارے خیال سے۔ اب یہ امام ترمذی علیہ الرحمہ کا جامع ترمذی میں ایک کثرت سے اصول ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وعلیہ اکثر اہل العلم، کتنی جگہ پر یاد ہے کہ بھئی اس پر جو ہے وہ اکثر اہل علم ہے، حدیث کئی دفعہ ضعیف ہوتی ہے، یعنی وہ حدیث ضعیف ہے لیکن ساتھ یہ بتاتے ہیں، یہ کہنا گویا احناف یہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی بتانا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث کی تقویت کے لیے کافی ہے، اگرچہ سند یہ ضعیف ہے لیکن پیچھے سے علماء اس کے مطابق فتویٰ دیے چلے آئے، علیہ اکثر اہل العلم، اس کا مطلب ہے لہو اصل، لہو اصل۔ یہ آپ نے جو مرسل صحابی بتائی، یہ جو ہے نا یعنی مقبول بالاجماع ہے، سارے عند الشافعی عند الاحناف سب کی عام مقبول ہے، لیکن جو مرسل ہوگا اس وقت کا کوئی بھی محدث ہوگا اگر وہ قال رسول اللہ کہتا ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی بھی مرسل صحابی کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب مرسل صحابی کا؟ کہ انہوں نے جو ہے نا کس نے کہ صحابی نے، ہاں صحابی نے، تو وہ مرسل صحابی یہ تو مقبول بالاجماع ہو گئی۔ اس کے بعد ہے، اور عند الاحناف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج کے دور میں بھی وہ کہتا ہے قال رسول اللہ، یہ مقبول بالاجماع نہیں ہے، نہیں، یہ عند الاحناف میں کہہ رہا ہوں، عند الاحناف آج کے دور میں نہیں، یعنی پہلے 3 صدیاں ہو یا اس کے جو عیسیٰ ابن عبان کا ہے نا، وہ کہتے ہیں جب یہ احادیث مدون ہو کر آ چکی ہیں کتب میں، اب یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے جو بھی ثقہ لکھوں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تابعین ہو، اس کے بعد تبع تابعین ہو، تبع تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اس وقت تک محدثین موجود ہیں، تو اب کیا ہم 3 صدیوں میں بند کر دیں گے؟ یا عیسیٰ ابن عبان فرماتے ہیں کہ 3 صدیوں سے آگے بھی دور تقدیم کے آس پاس تک ہم اس کو چلا سکتے ہیں، کہ اس وقت تک بھی چلا سکتے ہیں۔ وہ آج کے دور یہ عیسیٰ ابن عبان کی کون سی کتاب تھی جس میں اصول بیان کیا انہوں نے؟ الحجج الکبیر، الحجج الکبیر ہے، اس کا ذکر کیا تھا۔ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ بِنَفْسِهِ حَاضِرًا حِينَئِذٍ، اگرچہ یہ احتمال بھی ہے کہ اس نے کسی صحابی سے سنا اور خود حاضر نہ ہو، یہ بھی احتمال۔ فَإِنْ أَرْسَلَ الصَّحَابِيُّ يَقُولُ، کہہ رہے ہیں اگر صحابی ارسال کرے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، وَإِنْ أَسْنَدَ، اگر سند بیان کرے تو کیا کہتے ہیں؟ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا۔
ومن القرن الثالث والثالث كذلك عندنا، پہلے تھا نا مقبول بالاجماع، یہاں کیا فرمایا امام نصفی نے؟ كذلك عندنا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ملا جیون ای مقبول عند الحنفیہ بأن يقول التابعی او تبع التابعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا. تو ہم کیا کریں گے؟ اس حدیث کو قبول کر لیں گے، لیکن یہ بات علماء نے بیان کی ہے کہ خود عیسیٰ ابن عبان علیہ الرحمہ نے بھی اور بھی اصولیین نے محض اس کے ساتھ نہیں بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اس جو مرسل ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے وہ ثقہ ہے، اور ثقہ ہی سے عموماً ارسال کرے تو اغلب الناس، ہمیں اغلب کا ہی معلوم ہو سکتا ہے، تب قبول کریں گے. یہ نہیں کہ جو بھی کہہ دیں. مثلا کہ امام ابو حنیفہ میں یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث عند الاحناف مقبول ہوگی کہ نہیں؟ یا مقبول ہوگی. قاضی ابو یوسف کہیں، امام محمد کہیں، کافی ہے یہ بات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں گے ہمارے یہاں یہ مقبول، کیونکہ وہ امام ہے، اور وہ اگر بیچ میں روات حذف کر رہے ہیں تو وہ یقین کی وجہ سے کر رہے ہیں. اس لیے بعض احناف کا خیال ہے کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کہ المرسل اقوی من المسند، مرسل اقوی من المسند ہے. یعنی اب لگتا تو یہ ہے کہ مرسل تو مرسل ہے، یعنی اقوی من المسند، کیونکہ من اسند فقط احرم، جس نے اسناد بیان کی ہے اس نے تو گویا اپنی ذمہ داری بری کر لی. مجھے نہیں پتا حدثنی فلان، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے قال رسول اللہ انه يتحمل المسؤولیہ، تو وہ تو خود اپنے اوپر لے کے یہ بات کر رہا ہے. تو وہ کیسے؟ اور وہ ہے بھی بڑا امام، وہ عالم ہے، وہ ثقہ ہے، تو کیا وہ نسبت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی جب تک اسے یقین نہ ہو کہ یہ آپ نے فرمایا؟ یہ اس لیے کہتے ہیں المرسل، کچھ کہتے ہیں سب المرسل اقوی من المسند. وعند الشافعی، کہتے ہیں امام شافعی کے ہاں رحمہ اللہ تعالی لا يقبل، یہ قبول نہیں ہوگی. لأنه اذا جہلت صفات الراوی لم يكن الحديث حجة، فإذا جهلت صفاته وذاته فبالطريق الأولى. سمجھ گئے؟ کہہ رہے ہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مقبول ہو جائے گی مرسل روایت، وہ کہہ رہے ہیں اگر راوی کا پتہ ہو لیکن صفات کا پتہ نہ ہو تب ضعیف ہو جاتی ہے، تو صفات اور ذات دونوں کا نہیں پتہ تو پھر تو بالکل ضعیف ہونی چاہیے. یعنی جب آپ سند بیان کرتے ہیں لیکن بیچ میں ایک مجہول راوی ہے احناف محدثین کے اصول پہ، تو ہمیں پتہ تو ہوتا ہے نا اس کا راوی ہے، لیکن صفات مجہول ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہاں تو ذات و صفات دونوں ہی مجہول ہے، تو پھر تو بالکل قبول نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی دلیل اور یہ بھی قبول. اس لیے مسئلہ دین پہ اختلاف ہی رہے گا. مطلب احناف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% درست ہیں نا، شافعی کہہ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ، یہ انہوں نے مختصر کچھ باتیں بتا دی تو امام شافعی نے جو میں نے 5 روایت بتائی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ نہیں. کہتے ہیں الا اذا تأید بحجۃ قطعیہ، ٹھیک ہے، او قیاس صحیح او تلقته الامۃ بالقبول، یہ وہی ہے فتوی العلماء. تمام امت کے حوالے سے امام شافعی نے قبول کی شرط نہیں لگائی. او ثبت اتصالہ بوجہ آخر، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اچھا یہاں بھی انہوں نے کہا ثبت اتصالہ، امام شافعی علیہ الرحمہ نے کیا کہا تھا؟ مسند ہو چاہے بالمعنی ہی کیوں نہ ہو، اس حدیث کا متصل ہونا کسی اور سند سے ضروری نہیں ہے، اس کسی اور متصل مسند حدیث اس معنی میں ہونا کافی ہوتا ہے. اب وہ آگے دلیل بھی دے رہے ہیں، دیکھیں وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ كَلَامَنَا فِي إِرْسَالِ مَنْ لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى شَخْصٍ آخَرْ يُقْبَلُ وَلَا يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ فَلَا أَلَّا يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْلَى. کہہ رہے ہیں ہمارا کلام تو اس شخص کے بارے میں ہے، کس کے ارسال کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ذرا غور سے عبارت پڑھیے گا. ایسے شخص کے ارسال کی بات کر رہے ہیں کہ جو اگر کسی اور شخص کی طرف کوئی بات نسبت کرے تو قبول کی جائے گی، اور یہ گمان نہیں کیا جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بالفرد اپنے زمانے میں کہ ہم کے مثلا امام اوزاعی نے یہ کہا ہے، تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ امام اوزاعی پہ جھوٹ بولیں گے. تو ہم کہہ رہے ہیں ایسے شخص کا ارسال اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو تو کیا قبول کر دیا جائے گا؟ تو بالاولیٰ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ، تو کیا عبارت دیکھیں ان کلامنا، یعنی جواب دے رہے ہیں ان کلامنا فی ارسال من لو اسندہ الی شخص آخر یقبل
ولا يظن به الكذب فلا لا يظن به الكذب على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولا بل هو فوق المسند. یہ بات جو میں نے عرض کی بل هو ايش فوق المسند لان العدل یہ عدل سے مراد کیا ہے؟ عادل راوی اذا طوله طريق الاسناد يقول بلا وسوسه قال عليه الصلاه والسلام كذا. کہہ رہے ہیں جو عادل راوی ہے نا اگر اس کے لیے طریق اسناد بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو تو بلا شک کہہ دیتا ہے فوراً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا لَمْ يَتَّضِحْ لَهُ ذَلِكَ يَذْكُرُ أَسْمَاءَ الرَّاوِي. اگر یہ بات اس پر ظاہر نہ ہو تب وہ اسماء راوی نقل کرتا ہے لِيَحْمِلَهُ مَا تَحَمَّلَ عَنْهُ کہہ رہے کہ جو تاکہ وہ اٹھا لے اس کی طرف سے جس کا متحمل وہ خود ہوا ذمہ داری اس پر ڈال دیتا ہے. وَيُفْرِغُ ذِمَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ اور اپنے ذمے کو فارغ کر لیتا ہے. میرا تو خیال تھا کہ آج کو ہم نے اصل میں انقطاع یہ تو میں پرچہ انقطاع باطن کے لیے لے کے آیا تھا وہ جو آگے آ رہا ہے وہاں تک تو ابھی ہم نہیں پہنچے اب یہ آئندہ ہی پہنچیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ ہے کہ 12:30 کا فون آنا شروع ہو جاتا ہے. جو مسلم روایت جو 4 آپ اقسام کا ادوار دہرا دیں. ہاں دیکھو 4 اقسام ہم نے پڑھ لی نہیں ابھی نہیں لیکن 4 اقسام یہ تھی کہ یا تو مرسل ہوگا صحابی ٹھیک ہے یا کون ہوگا یا قرن ثانی اور ثالث میں ہوگا ٹھیک ہے تابعین اور یعنی صحابی کے بعد کون دو رہ گئے تابعین اور تبع تابعین. تو دوسری قسم کیا ہوئی کہ مرسل کون ہوگا تابعی یا تبع تابعین. تیسری قسم کیا ہے ان کے سوا کوئی ہوگا تو کن کے سوا نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے نہ تبع تابعین. اور چوتھی قسم کیا ہے کہ مرسل روایت من وجہ مرسل ہو اور وہ من وجہ غیر مرسل ہو وہ قبول ہو جائے گی وہ باقیوں کے یہاں بھی ہو جاتی ہے وہ بھی آ رہا ہے ایک اعتبار سے یعنی ایک اعتبار سے ایک سند آپ نے دیکھی تو وہ کیا ہے مرسل ہے. پھر دوسری سند یا اسی لفظ کے ساتھ یا اس کے معنی کے ساتھ آپ کو متصل مل گئی تو یہ کیا ہوا یہ مرسل من وجہ ہے متصل من وجہ ہے اللہ یقبل یہ تو قبول ہو جاتی ہے. امام شافعی کے ہم یہ بھی نے دیکھا قبول ہو جاتی ہے اسی بڑے اتفاق ہے. اصل یہ محل نزاع اور اس کے بعد میں محل نزاع کیا ہے 2 چیزوں میں. ایک چیز یہ ہے کہ مرسل روایت کیا ہوتی ہے یہ خود محل نزاع ہے یعنی تعریف میں فرق ہو گیا اس کے نتیجے میں دوسرا اختلاف واقع ہوتا ہے. یعنی جب وہ احناف کہہ رہے ہیں مرسل روایت مقبول ہے تو جو محل نزاع ہے وہ احناف کے مرسل روایت کی تعریف کی وجہ سے چونکہ اس میں وہ بعد والے لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں تو اب اختلاف ہو گیا کہ ان کا مرسل احناف کے ہاں ان کا ارسال احناف کے ہاں مقبول ہے نہیں. جن میں جو مقاعد سماج کا ان کے اس میں کسی نے کوئی تفصیل لکھی کیا مطلب کون سے اینڈز تھے جہاں پہ جا کے بیٹھتے پورٹلز وغیرہ پورٹلز ایسے اور نام آ گیا قرآن میں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ہاں سیدھی بات ہے یعنی اس سے کم از کم یہ پتہ چل رہا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ مقاعد اضافی لانے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ان کے ہاں طے شدہ جگہ تھی جہاں بیٹھ کر کے وہ کام کیا کرتے جہاں گویا سننے کے امکانات زیادہ ہوتے تھے. حضرت خانوی نے لکھا ہے کہ خلا میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں لطیف ہے وہ کہیں بھی معذب ہو سکتا ہے تو ممکن ہے کہ خلا بھی کچھ ہو ہمارے لیے جیسے ہاں بالکل جیسے فرشتے بھی خلا سے اگر میں کہیں ان کا سفر ہو رہا ہے نہیں بیٹھ سکتے. ہاں لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ جو چور اچکے ہوتے ہیں ان کے گھات لگانے کی رستوں میں جگہ طے ہوتی ہے ہر جگہ وہ گھات لگا نہیں سکتے تو انہوں نے جو گھات لگا دی ہے تو ان کی بھی جگہ طے ہے کہ یہاں گویا فرشتے ادھر سے گزریں گے نا تو یہاں اس جگہ کے ہم قریب ہو سکتے ہیں اور ہوں گے بھی چھپے ہوئے تو شاید ان کی کوئی بات ہمارے کان میں پڑ جائے. تو گویا مقاعد سے مراد یہ ہے کہ جیسے خاص مقاعد ہے جو خاص گھات کی جگہ ہے وہ تاڑ کے رکھی ہیں. کیونکہ پچھلے کچھ کافی عرصے سے ناسا والے جو ہے نا وہ یہ آڈیوز بلیک ہول کی آڈیو پرانی آڈیو اسپیس کی آڈیوز جو ہے بغیر کسی وجہ کے شیئر کری جاتے ہیں. اچھا اس میں کوئی سمجھ نہیں آتا کچھ نہیں ڈیپ کوڈ کوئی کر لگے نا اس کو شاید فرشتوں کی باتیں وہ کچھ مطلب کیوں کر رہے ہیں. خیر اسی وجہ سے سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی جگہ کسی نے کوئی بتایا کہ کوئی مقاعد نہیں ہے یہاں مقاعد سے کوئی خاص جگہ مراد نہیں ہے.